غیر مصدقہ کہانی اور سیاسی پروپیگنڈے پر مبنی ہے، جس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرز حکمرانی کو جانبدارانہ انداز میں مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا رپورٹ میں سنسنی خیز الزامات، گمنام ذرائع، گھریلو عملے کی افواہیں اور سیاسی مخالفین کے بیانات کو حقیقت بنا کر پیش کیا گیا ہے جو صحافتی اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ گھریلو معاملات سے متعلق افواہوں کو تجزیے کا حصہ بنانا قابل مذمت ہے۔ تو وہ جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں گے۔ ہن لے کے جانا جے، مطلب یہ نہ صرف بیانات کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اس کو لے کے جائیے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو اس وقت کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ انہوں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ان کی فیلنگز کا مداوع ہونا چاہیے۔ تو اس کو اب لے کے بھی جائیے گا، اس کو یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے شام کو ایک پریس ریلیز نکال دی تمام چینلوں کے اندر دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو عالمی فورم پہ لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور پھڈا جو اس وقت چل رہا ہے میڈیا کے حوالے سے وہ ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جناب بی بی سی کے خلاف جو ہے وہ 1 سے لے کے 5 ارب ڈالر تک کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ شائع کی گئی تھی بی بی سی کی جانب سے، اور اس کا جو بیان تھا اسے تھوڑا سا توڑ مروڑ کے جو ہے وہ مطلب کٹنگ جو کی گئی تھی، ایڈیٹنگ جو کی گئی تھی وہ اس طرح پیش کیا گیا تھا، اور اس میں یہ لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ فالوورز کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی کیپٹل ہل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ تو یہ بیسکلی وہ والا الیکشن ہے جس میں جو بائیڈن ایکچولی الیکشن جیتے تھے، اور الیکشن کے بعد الیکشن کا جب رزلٹ آ گیا تھا اس کے بعد جو واشنگٹن وغیرہ کے اندر جو دنگے فساد ہوئے تھے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بعد میں یہ پتہ لگا کہ جناب بی بی سی نے ایکچولی جو ہے وہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ اس طریقے سے کی تھی کہ لگ یہ رہا تھا کہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کچھ کہا ہے، جبکہ وہ ایڈیٹڈ ویڈیو تھی۔ تو اس کے اوپر جو بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ٹم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز ڈیبرا ٹرنس، ان کو اپنے عہدوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میری ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، چلو عدالت چلیے، انجن میں چڑھنا۔ تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آپ کو پتہ ہے وہ جو پیچھے پڑ جائے اس معاملے میں وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ قانونی نوٹس ملنے پر بی بی سی کے چیئرمین نے وائٹ ہاؤس سے ذاتی طور پر بھی معذرت کی ہے، اور بی بی سی نے تقریر کے ایک حصے کی ایڈیٹنگ کو غلطی قرار دیتے ہوئے معافی تو مانگی، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے الزامات کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب یہ معاملہ اگر عدالت میں جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ البتہ ایک اور معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی صاحب کے لیے ایک خوشخبری آ گئی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے حوالے سے انٹرپول کے جو ریڈ وارنٹس تھے اس کے اجرا کا معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا گیا ہے، اور انٹرپول نے جناب ان کی اب گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ اس معاملے کا جائزہ لینے کے بعد اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا ہے، اور 2 سال انٹرپول نے معاملے پر فریقین کو سنا۔ مونس الہی نے بھی انٹرپول کے سامنے اپنا موقف رکھا۔ سیکریٹری جنرل انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن کی جانب سے فیصلے کا باضابطہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، اور مونس الہی کی بیرون ملک کسی بھی ایئرپورٹ پر گرفتاری اب نہیں ہو سکتی۔ مونس الہی طویل عرصے سے جو ہے وہ بیرون ملک ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے لیے بڑا امبیرسنگ ہے، کیونکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ انٹرپول جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور اس معاملے میں جو ہے مونس الہی کو جو ہے وہ کسی طرح گرفتار کر کے، غالباً میرے خیال میں آخری اطلاعات کے مطابق وہ اسپین میں تھے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آج کل کہاں پہ ہیں۔ تو ان کے لیے انٹرپول سے گورنمنٹ آف پاکستان نے رابطہ کیا تھا، اور ان کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن انٹرپول نے حکومت پاکستان کی یہ جو ریکویسٹ ہے اسے رد کر دیا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اب وہ مطلب مختلف دوروں کے اوپر جو ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیرون ملک دورے کے اوپر جو ہے دوبارہ چلے گئے ہیں، اور نواز شریف جاتی عمرہ سے لاہور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ نواز شریف اپنے معمول کے طبی معائنے کے لیے جو ہے وہ لندن جا رہے تھے، اللہ انہیں صحت دے۔ 9:15 بجے غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے وہ لاہور سے لندن روانہ ہوئے، اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ 2 ہفتوں کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ میرے خیال میں تو ووٹ ڈالنے آئے تھے 27ویں ترمیم کے لیے، وہ ہو گیا ہے تو اس لیے اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم جو ہے اپنے 2 روزہ دورے کے اوپر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت پہنچنے پر ہوائی اڈے پر آصف علی زرداری، شہباز شریف، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور وزیر مملکت برائے تعلیم وجیہہ قمر نے جو ہے وہ شاہ عبداللہ دوم اور ان کے اعلیٰ سطح کا جو ہے وہ استقبال کیا۔ اسلام آباد اینڈ راولپنڈی آر ویری ہیپننگ پلیس رائٹ ناؤ۔ ایک تو کرکٹ کی سیریز ہو رہی ہے، اوپر سے شاہ عبداللہ دوم بھی جو ہیں وہ آگے ہیں، تو میری مجھے اطلاعات ملی تھی کہ اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں لوگوں کو بہت بڑے بڑے ٹریفک جیمز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے سیکورٹی پروٹوکالز کی وجہ سے، لوگ کافی اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلقہ اپنی ہفتہ وار رپورٹ جاری کی ہے، اور مہنگائی کی شرح جناب 4.15% ہو گئی ہے، جبکہ قلیل مدتی مہنگائی میں ہفتہ وار بنیادی طور پر جو ہے 0.53% کا اضافہ بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انفلیشن آہستہ آہستہ جو ہے ایک دفعہ پھر سر اٹھانا شروع کر دے گی۔
उधर मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 229 रुपए तक जनाब पहुंच चुकी है। पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो, कराची इस्लामाबाद में 195, रावलपिंडी में 190 रुपए किलो। कोयटा के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। एक हफ्ते में कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 19 रुपए तक का इजाफा हुआ है। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 210 रुपए से बढ़ के 229 रुपए तक इस वक्त हो चुकी है। तो इसी से आपको आइडिया हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना को महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता पिछले दिनों टमाटर के रेट बढ़ गए थे, अब चीनी के रेट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग उन्होंने उनकी जानिब से पाकिस्तान की मईशत और इस पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का उन्होंने ऐलान किया है। ब्लूमबर्ग की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान है। रवां साल पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरे फहरिस्त रहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। S&P ग्लोबल और फिच की रेटिंग्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड की है, जिससे सरमायाकारों के एतमाद को भी तकवीत मिली है। इसके अलावा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा पर जनाब इंटरनेशनल हैकर्स के साइबर अटैक की कोशिश को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के मुताबिक खुसूसी टीमों ने डेटा इंक्रिप्शन अटैक को न सिर्फ रोका बल्कि तमाम सिस्टम्स को महफूज रखते हुए डेटा को किसी भी नुकसान से बचा लिया। तर्जुमान ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का तमाम रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और डेटा को बचाने के लिए 100% हिफाजती इकदाम पहले से मौजूद थे, जिन्हें बरवक्त फाल कर दिया गया। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। अच्छी बात है कि अगर ऐसा कोई बड़ा अटैक हुआ था और वी वर एबल टू सेव दैट। मेरे ख्याल में ये आमतौर पर ये चीजें जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आती कि आपके ऊपर मुल्क के ऊपर जब इस तरह साइबर अटैक्स होते हैं, हमें मिसाइल के अटैक नजर आते हैं, दहशतगर्दों के अटैक नजर आते हैं, साइबर अटैक्स के बारे में हमें इतना पता ही नहीं लगता। तो ये अच्छी बात है, काबिल तारीफ बात है कि ये सारा कुछ जो है वो हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में 2025 की 3 सहमाहियों के दौरान जनाब 53 लाख से ज्यादा साइबर हमले रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है। अब अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी तादाद है। आलमी साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परिस्की ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुल्क में 27% सार्फिन मैलवेयर हमलों का शिकार हुए हैं, जबकि 24% कॉर्पोरेट इदारों को मुतासरा डिवाइसेस के बायस मुख्तलिफ खतरात का उन्हें सामना करना पड़ा। 25 लाख से ज्यादा वेब बेस्ड साइबर हमले नाकाम बनाए गए, जबकि पाकिस्तान में फिशिंग, बॉटनेट और जाली वाईफाई हमलों में इजाफा जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप और खुफिया दस्तावेजात की चोरी के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए गए, जबकि सार्फिन को बुनियादी साइबर हाइजीन अपनाने और अपने सिस्टम्स को अपडेट रखने की भी जो है वो हिदायत की गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद में कचहरी के बाहर जो हमला हुआ था उसका एक और अहम सहूलतकार जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम ने खुद को हमला आवर को सहूलत फराम की। इंटेलिजेंस इदारों ने कार्रवाई करते हुए उस दर्जी को भी हिरासत में ली है जिसने हमले के लिए जो जैकेट थी, जो खुदकुश जैकेट थी वो तैयार की थी। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई और इसके लिए बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। गिरफ्तार सहूलतकार जैकेट को गुड़ की बोरी में छुपाकर पेशावर से लाया और 3 दिन तक उसे एक दरख्त के नीचे उसने छुपा कर रखा। बाद में कुछ दिन तक यही जैकेट एक टेलर के पास भी मौजूद रही और जराये के मुताबिक टेलर को मालूम था कि खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली जैकेट है। कितने को जालिम लोग होंगे कि उनको ये पता है इस बात का, इसके बावजूद जो है वो फिर भी मतलब किस तरह इनकी सहूलतकारी करते हैं। इसके अलावा जनाब हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में आतिशबाजी के कारखाने में खौफनाक धमाके हुए, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। धमाके से कारखाना मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि खौफनाक आग भड़क उठी। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और सर्च ऑपरेशन में मसरूफ रहे। अब तक मलबे से 13 शदीद जख्मी अफराद को निकालकर भिठाई अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ा ही पुरस्कार किस्म का वाकया जो है वो भारत में पेश आया है, बल्कि मकबूजा कश्मीर कहना चाहिए, भारत तो नहीं, मकबूजा कश्मीर। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और 27 जख्मी हो गए। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे जरा गौर से सुनिएगा। धमाके से पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई, कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गई, जबकि इमारत के कुछ हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाका जब्तशुदा एमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ है। अच्छा, और हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में हलाक होने वाले ज्यादातर अफराद पुलिस एहलकार और फॉरेंसिक माहिरीन हैं। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। श्रीनगर में पुलिस के सरबराह नीलेन परभत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस धमाके में हलाकतों के अलावा 27 पुलिस एहलकार समेत 32 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएल की फॉरेंसिक की टीम बहुत एहतियात से नमूने ले रही थी कि 11:20 पर यह बदकिस्मत साना हुआ है। पुलिस चीफ ने वाजे किया कि इस साने पर किसी और किस्म की कयास सराहियां करना बेसूद है। उन्होंने कहा कि मरने वाले 9 अफराद में फॉरेंसिक टीम के 3 अफराद, 2 रेवेन्यू अफसरान और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। इसके अलावा 27 पुलिस एहलकार, 2 रेवेन्यू अफसरान और 3 शहरी जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अच्छा, ये जो एमोनियम नाइट्रेट है
یہ انہوں نے ایکچولی کہیں سے مطلب پکڑا تھا اور یہ پکڑ کے وہاں پہ لے کر گئے ہوئے تھے اور پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اس کو ڈیل کیا کہ وہ وہیں پہ دھماکہ ہو گیا. ان کے مطلب پولیس اسٹیشن میں فورینسک کا جو فورینسک لیب تھی وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا اور وہی پولیس کے اہلکار جو ایکچولی یہ پکڑ کے لے کر گئے تھے یا ان کے فورینسک کے جو ماہرین تھے وہی اس دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی ٹیمز جو ہیں وہ کتنی کو پروفیشنل ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں دیکھ رہا تھا انڈین نیوز چینلز کی جو کوریج تھی وہ بار بار خود اپنے منہ سے بول رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے, یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. وہ خود اپنے منہ سے بول رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے. اب ظاہری بات ہے ان کی ٹیموں کو جو ہے پروفیشنلزم کی کمی ہے, نہ ان کے پائلٹ کام کے ہیں اور نہ ان کے فورینسک ایکسپرٹس کام کے ہیں, اسی لیے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اکاؤنٹ ہے FJ اکاؤنٹ, اس نے اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس نے کہا دس از پرابلی the first time I'm seeing Indian officials and the Indian media reiterating every 2 minutes that the explosion in Kashmir was accidental and not a terror attack. Even as a militant group is officially claiming the explosion amazing. تو وہاں کا بیسکلی ایک جو گروپ ہے اس نے کہا بھی ہے کہ ہم نے کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں کیا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ دھماکہ خود ہوا ہے, یہ انہوں نے نہیں کیا. سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمس. اس کے علاوہ جناب بہار کے اندر, بھارت کی ریاست بہار میں جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے تھے تو وہاں پہ مودی کی جماعت جیت تو گئی ہے بٹ مسلم علاقوں میں جو ہے وہ BJP جو ہے بالکل چکناچور ہو گئی. وہاں پہ بھارتی ریاست بہار میں 243 نشستوں پر مودی کی جماعت نے جو ہے وہ کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. اندازہ کریں آپ ذرا, 243 سیٹس اور کہیں ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو اس کے اوپر جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کو کوئی ایک مسلمان نہیں ملا کہ جس کو آپ ٹکٹ دے سکیں, تو اس پہ جو ہے وہ امت شاہ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اسے ٹکٹ دیتے ہیں جس کی فتح کا کوئی امکان بھی موجود ہو. تو بہار کی آبادی کے 18% جو ہے وہ مسلمان ہیں وہاں پہ, اس میں 18% جو ہے مسلمان ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان میجورٹی کے جو ایریاز تھے وہاں پہ BJP کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے. مسلمانوں نے ٹکا کے BJP کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دیا اور 11 مسلم امیدوار جو ہے وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جناب, کرکٹ ٹیمیں جو ہیں وہ آج آمنے سامنے ہوں گی 2 مختلف میدانوں میں. ایک تو ایشیا کپ رائزنگ سٹار کے T20 میچ میں دوحہ میں جو کھیلا جا رہا ہے وہاں پہ پاکستان شاہین اور انڈیا اے کی ٹیمیں جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. یہ بیسیکلی رائزنگ سٹار یہ جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں جو ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں ان کی 8 ٹیمز آتی ہیں اور جو ایسوسیٹ ٹیمز ہیں, ایسوسیٹ کنٹریز ہیں, ان کی اوریجنل ٹیمز آتی ہیں اور پھر ان کے درمیان